آج لیے چلتے ہیں آپ کو سوئٹزرلینڈ میں، جہاں کسٹم کے دفتر میں ایک کسٹم آفیسر بے چینی سے اپنے کمرے کے چکر لگا رہا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے ہی اس کی ٹیم نے سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے بارڈر پر ایک بہت بڑا آپریشن کیا تھا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں اس نے کچھ ٹرک بارڈر پر روک دیے تھے۔ ان ٹرکوں میں جو چیز لے کر جائی جا رہی تھی، اگر اس کی تصدیق ہو جائے تو اس کی پروموشن پکی ہے۔ اس نے ان چیزوں کی پوری تفصیل اپنے سیکیورٹی اداروں کو دے دی تھی اور آج صبح اس کو امید تھی کہ رپورٹ آ جائے گی۔ اسی وجہ سے وہ صبح سے فون اپنے سامنے رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ اس افسر نے فون اٹھایا، تھوڑی دیر بات سنی اور پھر فون اٹھا کر غصے میں نیچے پھینک دیا۔ پاکستان کے ایٹم بم کی کہانی میں میں نوخیز سلیم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان جو فی الحال تیسری دنیا کا ایک ملک ہے کہ عالمی میدان میں اہم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ ہمارا جغرافیہ ہے، ہمارا ایک اسلامی ملک ہونا ہے، پاک چائنا تعلقات، سی پیک، گوادر؟ ان سب چیزوں کے خلاف اور حق میں ہر کوئی بحث کرتا ہے، مگر صرف ایک خاصیت ایسی ہے جس پر دنیا کا ہر شخص، دوست یا دشمن متفق ہے، اور وہ ہے پاکستان کا ایک نیوکلیئر طاقت ہونا۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان اب نیوکلیئر طاقت بننے کے تیسرے مرحلے پر آہستہ آہستہ کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کہانی کی 20ویں قسط میں آج ہم بات کریں گے سال 1985 کے واقعات کی۔ اس قسط میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ کیسے دوستی کی آڑ میں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی ساری تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاکستان کے نیوکلیئر آپریشن میں بہت سے محب وطن پاکستانیوں کی محنتیں ہیں۔ ان میں بہت سے نیوکلیئر سائنسدان تھے اور بہت سے ایسے عام لوگ تھے جو گمنام مجاہدوں کی طرح پاکستان کی مدد کرتے رہے تھے۔ ان 28 سالوں کے درمیان بہت سے لوگ پاکستان کی مدد کرتے پکڑے بھی گئے۔ پاکستانی حکومت کھل کر ان سب کی ذمہ داری بھی نہیں لے سکتی تھی۔ تو پھر ان سب کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب ہم آج کی قسط میں دیکھیں گے۔ سال 1984 ختم ہونے کو تھا اور 10 دسمبر 1984 کے دن جنرل ضیاء کو عبدالقدیر خان کا ایک خط موصول ہوا، اور میں نے دسمبر 84 کو جنرل ضیاء کو لکھ کر دیا، تاریخ میں موجود ہے وہ خط، کہ جی ہم نے ایٹم بم بنا لیا اور ہم ایک ہفتے کے نوٹس پر اس کو دھماکہ کر سکتے ہیں۔ اس خط کی تصدیق پاکستان کے فائنانس منسٹر غلام اسحاق خان بھی کرتے ہیں۔ اس خط میں عبدالقدیر خان نے اب ہاٹ ٹیسٹ یعنی ایٹم بم کے ڈیزائن کے اندر یورینیم رکھ کر ایک مکمل ایٹم بم کا دھماکہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ آگے کی کہانی خود جنرل عارف بتاتے ہیں کہ عبدالقدیر خان کے اس خط کے بعد جنرل ضیاء کے پاس نیوکلیئر دھماکہ کرنے کے لیے 2 اہم پہلو تھے۔ وہ اس بات پر تو بہت خوش تھے کہ پاکستان اب ایٹم بم کا دھماکہ کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر پاکستان نے یہ دھماکہ کر دیا تو امریکہ سے آنے والی ساری امداد رک جائے گی، اور تو اور انڈیا اور اسرائیل کو بھی اس دھماکے کے بعد کھل کر پاکستان پر حملہ کرنے کا جواز بھی مل جائے گا۔ اور یہ سب پہلو دیکھ کر جنرل ضیاء نے دھماکے یعنی ہاٹ ٹیسٹ کرنے سے منع کر دیا۔ ہوا کچھ ایسا کہ عبدالقدیر خان کی طرف سے جنرل ضیاء کو لکھے گئے اس خط کی ایک کاپی CIA تک بھی پہنچ گئی تھی۔ اس وقت اسلام آباد میں قائم امریکی ایمبیسی میں CIA کے 1 درجن ایجنٹ تھے جن کا کام صرف یہ تھا کہ پاکستان میں ہونے والی ہر سرگرمی کی خبر فوراً امریکہ تک پہنچائی جائے۔ ان درجنوں ایجنٹس میں سے 2 ایجنٹ خاص طور پر نیوکلیئر پروگرام پر نظر رکھتے تھے، اور ان دونوں میں سے ایک ایجنٹ ایک خوبصورت خاتون تھی جن کا کام صرف یہ تھا کہ اپنی خوبصورتی کو استعمال کر کے پاکستانی سائنسدانوں اور حکومتی اہلکاروں سے انفارمیشن حاصل کرے۔ CIA officers are a special breed, able to disappear quickly, assume a disguise, and gain the trust of those they recruit to spy for them. You look for people who can get around the diplomatic circuit, can mix it up with foreign diplomats on a social basis, establish contacts, develop friendships, and those kinds of things that allow them to have access to people that they really want to eventually recruit.
اسی وجہ سے عبدالقدیر خان کے اس خط کی معلومات خط کے ضیاء تک پہنچنے کے 10 گھنٹے کے اندر CIA تک پہنچ سکی۔ یہ سب کرنے میں جس امریکی CIA ایجنٹ کا سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ تھے CIA کے نئے اسلام آباد اسٹیشن چیف ملٹ بیرڈن، جن کے ذمہ افغان جنگ کو ہینڈل کرنے اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر نظر رکھنا تھا۔ Milt Bearden, a career undercover operative, is head of the CIA cell in Pakistan. Here, Bearden and his team will launch a campaign to drive the Soviets out of Afghanistan and end the Cold War once and for all. A legendary figure among his colleagues, Bearden is ideally suited for the job. He's a charismatic, larger-than-life figure who loved to operate, loved to be out. امریکہ کے لیے اس وقت پاکستانی نیوکلیئر پروگرام پر نظر رکھنا اتنا ضروری تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی اسلام آباد میں تعینات پرانے CIA اسٹیشن چیف ہاورڈ ہارٹ کو ہٹا کر CIA کے قابل ترین ایجنٹ ملٹ بیرڈن کو اسلام آباد میں اسٹیشن چیف بنا دیا گیا تھا۔ بیرڈن نے 1964 میں امریکی ایئر فورس چھوڑ کر CIA جوائن کی تھی۔ ان کے والد خود امریکہ کے پہلے ایٹم بم کو بنانے والی ٹیم کا حصہ تھے اور اس لیے انہیں نیوکلیئر ویپن کے بارے میں کافی کچھ پتا تھا، اور اسی وجہ سے ریگن انتظامیہ کے ڈائریکٹر ولیم کیسے نے بذات خود انہیں پاکستان کی مخبری کرنے کے لیے اسٹیشن چیف تعینات کیا۔ خیر، بیرڈن نے جب عبدالقدیر خان کے اس خط کی خبر امریکی انتظامیہ تک پہنچائی تو امریکی انتظامیہ یہ جان کر ایک بار پھر بری طرح ہل گئی۔ یہ خبر اس کے بعد امریکی کانگریس تک بھی جا پہنچی اور ریگن انتظامیہ سے کڑے سوال ہونا شروع ہو گئے۔ گھبرا کر امریکی انتظامیہ نے کانگریس کو اعتماد میں رکھنے کے لیے فوراً اپنے 3 کانگریس سینیٹر پاکستان بھجوا دیے کہ آپ خود جائیں اور جا کے دیکھیں پاکستان کوئی بم نہیں بنا رہا۔ ساتھ ہی دوسری طرف پاکستان سے کہا گیا کہ ہماری کانگریس کی تسلی کے لیے ان تینوں کانگریس سینیٹروں کو آپ اپنے کہوٹا کے چھوٹے سے نیوکلیئر پلانٹ کا دورہ کروا دیں۔ عبدالقدیر خان کے لکھے ہوئے خط کا CIA کے ہاتھ لگنے کا پاکستان کو بھی پتہ چل گیا تھا، اور اسی لیے پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ امریکی درخواست ماننا پڑی، اور اب ریگن حکومت کی قسمت پاکستان کے ہاتھ میں تھی۔ پاکستان کو کسی بھی طرح ان تینوں کانگریس مین کو یہ یقین دلانا تھا کہ پاکستان یورینیم انریچمنٹ بند کر چکا ہے۔ اسی لیے پاکستان میں یہ طے پایا کہ ان امریکی کانگریس مین کو اس دورے میں یہی دکھایا جائے گا کہ کہوٹا ایک چھوٹی سی لیب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کیا گیا کہ ان تینوں کانگریس مین کو عبدالقدیر خان سے بھی نہیں ملنے دیا جائے گا۔ اسی لیے PAEC کے چیئرمین منیر احمد خان کے ذمہ ان امریکی کانگریس مین کو سنبھالنے کا کام دیا گیا۔ لیکن یہ سب طے ہونے کے بعد اگلے ہی دن CIA نے پاکستانی حکومت کو یہ پیغام بھجوایا کہ یہ کانگریس مین اپنے کپڑوں میں کیمرے لگا کر آ رہے ہیں۔ ان کا یہ پلان ہے کہ چونکہ اعلیٰ سطح کے امریکی وفد کے پروٹوکول کی وجہ سے پاکستان ان کی تلاشی نہیں لے سکے گا، اسی لیے چھپ کر کہوٹا کی تصاویر بنا لیں گے اور واپس آ کر یہ پروف کانگریس کو دکھا کر ریگن حکومت گرا دی جائے گی۔ یہ پتہ چلتے ہی پاکستان نے اپنا ایکشن پلان فوراً بدل دیا۔ جب یہ کانگریس مین پاکستان آئے تو فوراً ہی پاکستان میں امریکی ایمبیسی کے قریب کچھ دھماکے کیے گئے اور پھر اس اعلیٰ سطح کے وفد کی سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ان تینوں کو کہوٹا لے کر ہی نہیں جایا گیا، صرف اسلام آباد میں ہی ان کی منیر احمد خان سے ایک ڈیٹیلڈ میٹنگ کروا دی گئی، اور اس کے بعد ان کانگریس مین کو خوش کرنے کے لیے کہوٹا کی جگہ پشاور لے کر جایا گیا، جہاں انہیں افغان جنگ کی کامیابی کی بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ کیسے امریکہ پاکستان کی مدد سے یہ جنگ جیت رہا ہے۔ اس کے بعد ان کانگریس مین کی ملاقات راولپنڈی کے آرمی ہاؤس میں جنرل ضیاء سے بھی کروائی گئی۔ جنرل ضیاء کے ساتھ اس ملاقات میں ان کانگریس مین نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جنرل ضیاء سے کچھ اگلوایا جا سکے، اس لیے انہوں نے بات کچھ یوں شروع کی کہ جنرل صاحب، امریکہ میں کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ پاکستان ایٹم بم بنا چکا ہے، مگر اس سب کے باوجود ہمیں آپ کی گارنٹی پر اور آپ کی حکومت پر پورا بھروسہ ہے، اتنا بھروسہ کہ کبھی ہم نے یا ہماری خفیہ ایجنٹس نے پاکستان یا کہوٹا کی کوئی مخبری کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر اتنے بھروسے کے باوجود بھی پاکستانی ایٹم بم کی یہ کہانیاں ہمیں بے چین کرتی جا رہی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
جنرل ضیاء اس وقت پہلے ہی اس بات پر غصہ تھے کہ عبد القدیر خان کے خط کی خبر CIA تک کیسے پہنچی، اسی لیے انہوں نے اس بات کا جو جواب دیا اس پر اگر آپ غور کریں تو اس جواب میں آپ کو ان کا غصہ اور ان کی حاضر جوابی دونوں نظر آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کہانیاں تو ہر کوئی بناتا رہتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کہانیوں پر یقین کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر یہاں پاکستان میں ایک کہانی مشہور ہے کہ ایک دن ایک بے سہارا لکڑہارا کہوٹا کے قریب ایک جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ وہاں اس نے اپنی کلہاڑی تیز کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا۔ جب وہ کلہاڑی کو پتھر پر رگڑنا شروع ہوا تو پتھر ایک دم کھل گیا اور ڈر کر وہ لکڑہارا وہ پتھر اپنے گاؤں کے بڑوں کے پاس لے گیا کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ کیسا پتھر ہے۔ پتھر کے اندر کچھ ایسے آلات تھے جو کبھی پاکستان میں پہلے دیکھے نہیں گئے تھے، اس لیے گاؤں کے بڑوں نے وہ پتھر چائنا میں اپنے دوستوں کے پاس بھجوا دیے کہ وہ بتائیں کہ یہ کیا ہے، اور اب جب چائنا اس پتھر کو اچھی طرح جانچ لے گا تو پھر یہ پتھر امریکہ بھیج دیا جائے گا کہ شاید امریکہ ہی یہ بتا سکے کہ یہ پتھر کیا ہے۔ مگر پھر وہی بات، یہ تو صرف ایک کہانی ہے اور کہانیوں پر ہم یقین نہیں کر سکتے۔ جو لوگ یہ سیریز شروع سے فالو کر رہے ہیں انہیں اب تک ضیاء کے جواب میں ان کا چھپا ہوا غصہ سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن جو دوست پہلی بار یہ سیریز دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ بات اس کہانی کی 16ویں قسط دیکھ کر سمجھ آ جائے گی۔ اس سیریز اور تاریخی حقائق کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے۔ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔